محرم کے آغاز سے ہی بحث و مباحثہ کا آغاز بہت ہی ترش روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے سوالات جو اہل بیت سے عشق کرنے والوں کی دل آزاری کے باعث بنتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو کہ خود کو اہل علم یا انسانیت کے پیروکار کہتے ہیں۔ ناظرین، انہی موضوعات میں سب سے اہم یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا صرف اقتدار کی جنگ تھی۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تحقیق سے بتائیں گے کہ جس میں ہم آپ کو یزید کے 3 کارنامے بلکہ کرتوت صحیح حوالوں سے بیان کریں گے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ کربلا کی جنگ کس کی طرف سے اقتدار کی تھی اور کون حق اور سچ کے لیے کھڑا تھا۔ ناظرین، کوفے کے سفر میں ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا موقع آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ باحفاظت واپس جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی۔ خور نے بھی انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر نواسہ رسول نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں کسی اہانت امیز انداز میں بیعت کروں گا اور نہ ہی کسی غلام کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگوں گا۔ دوسری بات جو زیادہ غور طلب ہے کہ یزید کے اقتدار پر پرجمان ہونے کے بعد امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں خاموشی سے یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی؟ کیا اس طرح بیعت کرنے سے یزید کی حکمرانی کو قانونی جواز نہ مل جاتا اور کیا یہ بات درست ہوتی؟ ناظرین، کیا یزید کی نامزدگی اور اس کے حکمرانی اسلامی خلافت کے مجزوہ اصولوں کی روح سے قانوناً درست اور جائز تھی؟ ان سوالات پر صدیوں سے بحث جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اس بحث کو 4 سطروں میں یہاں سمیٹنا ممکن نہیں۔ میں اس بحث کو کلیجہ نکال کر رکھ دیتا ہوں کہ امام حسین کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ امام حسین کا خروج ناجائز تھا۔ دراصل یہ بات ہی نواسہ رسول کی شان کے خلاف تھی کہ وہ ایک ناجائز حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھاتے۔ کوفے والے انہیں خط لکھتے یا نہ لکھتے، ان سے پیمان توڑتے یا نبھاتے، امام حسین نے ہر حال میں حق سچ کا ہی ساتھ دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نتائج اور زمینی حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود کوفے تشریف لے گئے۔ باقی تاریخ ہے، دنیا میں ظلم و جبر اور فسادیت کے خلاف ڈٹ جانے کا اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس راستے پر چلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس راستے میں بدترین دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان دشمنوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے شیر خور بچے پر کوئی رحم آتا ہے اور نہ قتل کرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی پر کوئی ملال ہوتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر نبی کریم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق، جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں کہ اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق اور فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ضال اور مضل، فاسق و فاجر، ننگے انسانیت شخص کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام میں مورسی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ رہی بات کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ ناظرین، اصل میں عزمیت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کی کرتوتوں سے تاریخ اسلام کی کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے
لعین ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا یزید کو۔ سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت و اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا اور پیاسے رکھ کر صرف اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والا عمر بن سعد اور شمر تھا، لیکن یہ سوچیے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک شخص کوفہ میں گورنر لگایا؟ اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بیچا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید شہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر کو کیوں کوئی سزا نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر پرجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم شریف کی 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں۔ لیکن میں نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے، اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کے شاگرد منہا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، یزید وہی جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینے پر فوج کشی کی اور حرا کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعہ کو حرا کہا جاتا ہے، اور اس واقعہ میں صحابہ کرام کو بھی نہ بخشا گیا اور کئی دن لوٹ مار قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن المسیب، جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔
ناظرین، یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا۔ 1000 صحابیات اور تابعات بنا شادی کے ساتھ رہیں۔ ایک بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعات کے ساتھ بنا شادی کے ساتھ رہے۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ پڑھ کر۔ اللہ اکبر! اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا یا اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گنواں ناکام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ میں آگ لگائی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے، اسی واقعے میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کے حرمت پامال ہوئی، صحابہ کرام کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے ان کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں، آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بر بھی نبی کریم، اہل بیت، مدینہ شریف، مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے۔ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا نبی کریم اور ان کی پاک آل کے ساتھ؟ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی کریم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔